نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام میم اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا، قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل اور اتاری تورات اور انجیل، من قبل ھدی للناس اس سے پہلے وہ لوگوں کے لیے ہدایت، وانزل الفرقان اور اتارے فیصلے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں یا جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر نہیں پوشیدہ کوئی چیز زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتی ہے شکم مادر میں، کیف یشاء جیسے چاہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی پہلی 6 آیات ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے آخر میں رب العزت نے اہل ایمان کو یہ دعا سکھلائی تھی، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو اس صورت میں رب العزت نے جو کافر لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اصل میں یہ صورت نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا آیا۔ اس نے اللہ کے محبوب سے گفت و شنید کی، بحث و مباحثہ کیا، کچھ سوالات کیے۔ تو رب العزت نے ان کے جوابات میں یہ آیات مبارکہ سورہ آل عمران کی تقریباً پہلی 80-81 آیات نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران کو آل عمران اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آل عمران سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے، تو اس واقعے کی بنا پر پوری صورت کو سورہ آل عمران کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں واقعہ ذبح بقر مذکور ہوا، تو ایک واقعے کی بنا پر پوری صورت کا نام بقرہ رکھ دیا گیا۔ عربی اصول ہے کہ بعد دفعہ ایک جز کی بنا پر تمام صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، تسمیت الکل باسم الجز کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد دفعہ ایک جز کی بنا پر کسی پوری چیز کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی کے آنکھ میں فرق ہو تو اس کو بھینگا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ صرف آنکھ ہی کا مسئلہ ہے، باقی جسم تو ٹھیک ہے۔ کان کی سماعت ذرا کمزور ہو اس کو بولا کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کان ہی کا مسئلہ ہے، باقی جسم تو ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تسمیت الکل باسم الجز، تمام کا نام رکھنا ایک جز کی بنا پر۔ تو اس صورت کے شروع میں رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل، وحدانیت کے دلائل بیان کیے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دلیل الحی القیوم ہے، جو زندہ ہے، قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، کیونکہ معبود وہی ہو جس میں یہ صفات ہوں۔ اگر خود اس کو فنا ہے یا وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے کامل نہیں تو معبود نہیں ہو سکتا۔ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نزل علیک الکتاب، آپ پر
قرآن عظیم الشان جیسی العظم اور محتم بالشان کتاب کو اتارا بالحق کی، حق کے ساتھ کتاب، حق کے ساتھ سچی کتاب، مصدق لما بین یدیہ، اور تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی بھی، کہ پہلی کتابیں جس زمانے میں نازل ہوئیں اس زمانے کے لیے لوگوں کے لیے ہدایت تھی اور برحق تھی، ان لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف کر دی، تبدل کر دیا اور تغیر کر دیا، اور یہ کتاب قرآن عظیم الشان بھی اللہ نے نازل کی، وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل بھی اللہ ہی نے نازل کی، من قبل ہدی للناس، جو پہلے لوگوں کے لیے ہدایت، وانزل الفرقان، فرقان بھی اللہ نے نازل کی، فرقان سے تو اللہ کے محبوب کے معجزات ہیں، یا بعض احباب فرماتے ہیں انزل الفرقان سے مراد یہاں داؤد علیہ السلام پہ جو کتاب نازل ہوئی تھی جس کو زبور کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، تورات کا تذکرہ بھی ہو گیا، انجیل کا تذکرہ بھی ہو گیا، قرآن عظیم الشان کا تذکرہ بھی ہو گیا، تو اب زبور مراد ہے انزل الفرقان سے۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب شدید سخت عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی ذلت ہے، آخرت کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہیں، وہ عذاب دے سکتے ہیں، ذو انتقام اور بدلہ لے سکتے ہیں۔ کوئی آدمی ذرہ برابر نافرمانی کرے گا وہ بچ نہیں سکتا، جو آدمی نافرمانی کرتا ہے دنیا کے اندر بھی ذلت کا سامنا کرتا ہے، مصائب آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے، اللہ کی سزاؤں کا سامنا کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کی دائمی سزاؤں کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں چھپ جاؤں گا اور مجھے کوئی دیکھ نہیں سکے گا، لہذا یہ مغالطہ بھی ذہن سے نکال دے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، وہ رات کے اندھیروں میں ہو دن کے اجالوں میں ہو، 7 پردوں میں چھپ جائے لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا، کوئی پردہ اللہ کی ذات کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا، وہ جہاں چاہے چھپ کے نافرمانی کر لے اللہ کی نگاہ سے نہیں بچ سکتا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، یہ گمان بھی مت کرنا کہ نافرمانو تم نافرمانی کرو گے اور اللہ کی نظر سے بچ جاؤ گے، نہیں، ایک ایک چیز اللہ کی نظر میں ہے، جب تم مرو گے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، وہ ذات اتنی قدرت والی ہے، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جس نے شکم مادر میں ماں کے پیٹ میں شکلیں بنائیں جیسے چاہیں، دیکھو جو رب 3 اندھیروں میں نظام